کہ یقیناً آپ جو ہے نہیں میرے خلاف کوئی نیا کٹا کھولنے کی کوشش کریں۔ سر اس سے نہ آئے تو اور کیا آئے؟ آپ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں؟ ہر وقت فون کر کے مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ریپبلک شرجیل میمن صاحب جو کہ سندھ کے وزیر اور بلاول بھٹو صاحب کے جو ہے نہیں منہ بولے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں روزانہ 600 بچے مر رہے ہیں، اگر 2 تھر میں مر گئے تو کیا ہو گیا؟ میڈیا کو تو کام ہی شور مچانا ہے۔ میمن صاحب ادھر دیکھو، خدا کا واسطہ ایسے بیان نہیں دو۔ یہ بیان یقین کریں سننے کے بعد لوگوں کے دماغ میں شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ مسئلہ تو نہیں ہے کوئی، سب خیر تو ہے۔ مطلب یار عجیب بات ہے یار۔ ہم تو یہی کہیں گے ریپبلک سے کہ آپ کی صحت کے لیے دعا کرے بھائی۔ چل کے دیکھتے ہیں نیوز ڈیسک اور کچھ مزید خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، بنانا نیوز کے ساتھ میں ہوں شرجیل میمن اور میں ہوں پرویز رشید۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ تھر کو بھجوائی گئی گندم میں سے مٹی کی بوریاں برآمد، مسئلے کے حل کے لیے لندن میں پارٹی میٹنگ۔ عمران خان کا استعفے پہ یو ٹرن، تحقیقاتی کمیشن میں خفیہ ایجنسیوں کی شمولیت کی تجویز۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ خورشید شاہ کی کوششیں۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں کہ متاثرین تھر کے لیے بھجوائی جانے والی امدادی خوراک میں گندم کی سینکڑوں بوریوں میں مٹی کے سگنل برآمد، اور اوپر سے مذاق یہ بھی کیا گیا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لندن میں میٹنگ بلائی گئی۔ یعنی یہ فوڈ خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم بات کریں گے نان ادر دین وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ کیونکہ جب بھی آپ لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ اب ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب سے، تو مجھے اس بات کا 100% یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً آپ جو ہے نہیں میرے خلاف کوئی نیا کٹا کھولنے کی کوشش کریں۔ سر کٹا نہیں، مطلب ہم بات کر رہے ہیں گندم جو بھجوائی گئی تھی وہاں پہ، کٹوں وٹوں کو آپ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ جو تھر کے لیے امدادی پیکج تھا اس میں تقریباً کوئی 5000 گندم کی بوریاں بھجوائی گئی تھیں، اور ایک اندازے کے مطابق ان میں سے قریباً 300 بوریوں میں سے مٹی کے ذرات برآمد ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں گا بھائی، یہ تم لوگ کہہ رہے ہو کب سے میرے خلاف، یہ تمہارا پرپر گینڈا ہے بھائی۔ یہ تم نے 300 بوریاں میں سے مٹی نکل آئی، رٹ لگائی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 300 بوری میں سے جو ہے نا یہ مٹی نہیں نکلی، بلکہ 292 یعنی کہ 292 میں سے جو ہے نا مٹی نکلی ہے۔ اس نے تمہیں یہ ڈگری دے دی ہے یار، تم کون ہو؟ چلیں سر، معذرت، ہم نے 8 کی تعداد شاید زیادہ بتا دی، لیکن مٹی نکلی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا اس پہ کیا کہیں گے؟ شکل سے تو ذہین لگتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ گندم کہاں بوئی جاتی ہے؟ گندم کے بیج سے۔ اور بیج کہاں بویا جاتا ہے؟ زمین میں۔ اور زمین میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے ابھی یہ 100% یقین ہو گیا ہے کہ تم دونوں کی سائنس کے پرچے میں جو ہے نہیں سپلیاں لگی۔ ارے بھائی جب زمین میں کیا ہوتا ہے پھر بتاؤ؟ زمین میں سے مٹی نکلتی ہے نا، تو ثابت یہاں پہ کیا ہوا؟ I have cleared my point، میں نے اپنا ثابت کر دیا۔ سر بات یہ ہے کہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت وہ جو کہتے ہیں نا کہ بونگیاں مار رہے ہیں، آپ واقعی بونگیاں مار رہے ہیں۔ سر مٹی میں سے گندم پیدا ہوتی ہے، گندم میں سے مٹی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ میں ایک بہت ہی بے وقوف آدمی سے جو ہے نہیں بات کر رہا ہوں، جس کی دوسری منزل میں کوئی ریتا بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی ایک سائنس کا فارمولا ہے ریورس ری ایکشن۔ مجھے بتاؤ ریورس ری ایکشن کے قانون کے مطابق اگر مٹی میں سے گندم پیدا ہو سکتی ہے تو پھر گندم میں سے مٹی کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ سر یا تو آپ کے کان پہ جو نہیں رینگتی، یا پھر آپ اس مسئلے پہ لندن میں میٹنگ بلا لیتے ہیں۔ یہ لندن میں میٹنگ بلانے کی کیا تک؟ یار لندن میں اگر میٹنگ نہیں بلاتا تو پھر کہاں یہ تھر میں موجود جو شہر ہے چھور، اس میں ملاتا؟ بھائی وہ بارڈر کا حصہ ہے، کہیں میں بوڑھا آدمی ہوں، کہیں مجھے نظر بھی نہیں آتا، ریت والا علاقہ ہے، کہیں غلطی سے اگر میں بارڈر پار کر کے ہاتھ ملا کے آ جاتا تو پھر تم بریکنگ نیوز نہیں چلاتے۔ اور دوسری جناب وجہ یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر حکیم آغا وقار صاحب نے جو ہے میرے دماغ پہ یہ ریسرچ کی ہے
اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میرے دماغ میں تب تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی جب تک میں گرم علاقے میں ہوں۔ تھر میں تو آپ کو پتہ ہے بہت گرمی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے بھائی بلاول صاحب سے کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے بلاول صاحب، مجھے کسی ایسی ٹھنڈی جگہ پہ لے چلو اور وہاں مجھے سندھ کے مسئلے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہاں میرے دماغ میں بھائی بات سمجھ میں آ جائے، شاید ہم جو ہے نہیں وہ بھی کوئی کارکردگی دکھا لیں۔ سچی بات بتاؤں حال وہی ہے، ایسے اللہ ہی چلا رہا ہے بس۔ سائیں آپ سے درخواست ہے کہ آپ آرام کیا کریں، ذہن پہ زور نہ ڈالا کریں زیادہ۔ کبھی آپ نالوں کا طبی معائنہ کرتے ہیں، کبھی بارشوں کو انچوں میں ناپتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔ آپ سے انشاءاللہ پھر کبھی رابطہ کریں گے، کال کرتے ہیں پلیز۔ اور ناظرین، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ خورشید شاہ صاحب کی کاوشوں کو میں کہتا ہوں کہ قابل تعریف کہا جانا جمہوریت کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ اور اس بارے میں بات کریں گے ہم بذات خود جناب خورشید شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ ہاں بھائی ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی پوچھو۔ سر یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی والے معاملے میں آپ کی کوششوں کا کیا بنا؟ کیا بننا ہے؟ وہی بنا جو آپ کے سامنے ہے۔ شاہ جی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں آج؟ غصے نہ آئے تو اور کیا آئے؟ آپ لوگوں کو اور کوئی کام نہیں، ہر وقت فون کر کے مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ غصہ کر گئے ویسے شاہ جی، لگتا ہے بات بنی نہیں، مطلب اسی بات پہ غصہ ہوا ہوگا نا کہ ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہوا، ورنہ اور تو مجھے نہیں لگتا کوئی بات ہوگی۔ بہرحال بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اور ناظرین، تھا جس کا انتظار، آ ہی گیا وہ شاہکار۔ عمران خان صاحب اب صرف دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام چاہتے ہیں۔ تحقیقات کے دوران وزیر اعظم کا مستعفی ہونا ضروری نہیں۔ کیا ایک اور یو ٹرن؟ عمران خان صاحب کے 10,000 میں یو ٹرن کے بعد میرے ساتھی اینکر کی حالت کچھ غیر ہو گئی تھی، جن کو ہوش میں لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم اس بارے میں پی ٹی آئی کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیرین مزاری صاحبہ۔ شیرین مزاری صاحبہ، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ تم کیا کہہ رہے تھے کہ کیا میں تمہیں سن سکتی ہوں؟ خدا کی قسم آج تو میں تمہیں سن نہیں سکتی ہوں اور دیکھ بھی سکتی ہوں۔ ہاں تو پوچھو نا کوئی سوال مجھ سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ وہ خان صاحب اپنی وہ الیکشن کمیشن والی بات سے وہ پھر تو نہیں گئے؟ سوال سمجھ نہیں آیا سردار کو، دوبارہ پوچھو۔ وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ خان صاحب، پکڑو اس کو، پرویز کٹ کس کو نہیں چھوڑنا، دماغ قائم ہے۔ ہاں تو کسی اور کو کوئی سوال کرنا ہے؟